Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ترجمہ: اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں نہ ڈالو، اور خرچ وغیرہ کو اچھی طرح کیا کرو، بے شک حق تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ فائدہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ فقر کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کا چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جائے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جانا ہے۔ حضرت ضحاک بن جبیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انصار اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک سال قحط ہو گیا، ان کے خیالات برے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت اسلم علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھے۔ کفار کی بہت بڑی جماعت مقابلے پر آ گئی۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص تلوار لے کر ان کی صف میں گھس گیا۔ دوسرے مسلمانوں نے شور کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے۔ تم اس آیت شریفہ کا یہ مطلب بتاتے ہو؟ یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ بات یہ ہوئی کہ جب اسلام کو فروغ ہونے لگا اور دین کے مددگار بہت سے پیدا ہو گئے تو ہماری یعنی انصار کی چپکے یہ رائے ہوئی کہ اب اللہ جل شانہ نے اسلام کو غلبہ تو عطا فرما ہی دیا اور لوگوں میں دین کے مددگار بہت سے پیدا ہو گئے، ہمارے اموال، کھیتیاں وغیرہ عرصے سے خبر گیری پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے، ہم ان کی خبر گیری اور اصلاح کر لیں۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور ہلاکت میں اپنے کو ڈالنا، اپنے اموال کی اصلاح میں مشغول ہو جانا اور اللہ کے راستے میں جھگڑنے کو چھوڑ دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ ترجمہ: لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو۔ فائدہ: یعنی مال تو خرچ ہی کرنے کے واسطے ہیں، جتنی اپنی ضرورت ہو اس کے موافق رکھ کر جو زیادہ ہو وہ خرچ کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے خرچ سے جو بچے وہ عفو ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اے آدمی، جو تجھ سے زائد ہے اس کو تو خرچ کر دے، یہ بہتر ہے تیرے لیے، اور تو اس کو روک کر رکھے یہ تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت پر کوئی ملامت نہیں، اور خرچ کرنے میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیرے عیال میں ہیں، اور اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے جو نیچے ہو یعنی لینے کے لیے پھیلا ہوا ہو۔ حضرت عطا علیہ الرحمہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ عفو سے مراد ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سواری زائد ہو وہ ایسے شخص کو سواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔
اور جس کے پاس توشہ زائد ہو وہ ایسے شخص کو توشہ دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام سے بات فرمائی کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کسی شخص کا اپنے کسی ایسے مال میں حق ہی نہیں ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، اور کمال کا درجہ ہے بھی یہی کہ آدمی کی اپنی واقعی ضرورت سے زائد جو چیز ہیں وہ خرچ ہی کرنے کے واسطے ہیں، جمع کر کے رکھنے کے واسطے نہیں ہے۔ بعض علماء نے عفو کا ترجمہ سہل کا کیا ہے، یعنی جتنا آسانی سے خرچ کر سکے کہ اس کو خرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرے کا حق ضائع ہونے سے آخرت کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا کہ بعض آدمی اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ اپنے کھانے کو بھی ان کے پاس نہ رہتا تھا، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو ان پر صدقہ کرنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر لوگوں سے کپڑا خیرات کرنے کو ارشاد فرمایا۔ بہت سے کپڑے چندے میں جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 کپڑے ان صاحب کو عطا فرما دیے۔ اس کے بعد پھر آقا نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور لوگوں نے صدقے کا مال دیا، تو ان صاحب نے بھی 2 کپڑوں میں سے ایک صدقے میں دے دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کا کپڑا واپس فرما دیا۔ قرآن پاک میں اپنی ضرورت کے باوجود خرچ کرنے کی ترغیب بھی آئی ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اس کو بشاشت سے برداشت کر سکتے ہوں، ان کے دلوں میں واقعی طور پر آخرت کی اہمیت دنیا پر غالب آ گئی ہو، جیسے کہ آیات کے سلسلے میں نمبر 26 پر یہ مضمون تفصیل سے آ رہا ہے۔ بزرگان محترم، سفر ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، کیسا بھی ہو پر خطر ہوتا ہے۔ آج کتنی سہولیات ہے، لیکن اس کے باوجود سفر خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی ظفر ولی خان صاحب نور اللہ مرقدہ ہے۔ تو وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ایک ہوائی جہاز میں پلین میں جا رہا تھا، تو ایک صاحب میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کے ساتھ ان کی جو سیٹ تھی، تو بات چیت شروع ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب تو سفر بہت آسان ہو چکا ہے، تو یہ جو سفر کی سہولیات اسلام میں ہیں، تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ گویا نظر ثانی یہ ہونی چاہیے کہ اب تو بہت سی آسانیاں ہو چکی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے بات چیت کی، کچھ آگے گئے تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ موسم خراب ہے، اور بہرحال کچھ باتیں اس نے کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو اب تک وہی آدمی کہ سفر بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، بہت سہولت والا ہے، اس کے گن گا رہا تھا، وہ ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ حضرت جی دعا کرو، کہ پائلٹ جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے
پتہ نہیں آگے چل کر کیا ہو، تو شریعت دور تک دیکھتی ہے. کبھی شریعت کی کسی بات پہ اعتراض نہ کیا کرو. ہاں آپ کو کوئی بات پتہ نہیں ہے، معلوم کرنا ہے، پوچھنا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن آج کل ایسے لوگ پھر اپنے طور سے نئی نئی باتیں جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں. یہ سفر کے اندر شریعت نے جو سہولت اور آسانی رکھی ہے یہ قیامت کی صبح تک ہے، یاد رکھو. چونکہ سفر ہوتا ہے. حضور کا ارشاد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل حج کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ السفر قطعۃ من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حضور کا ارشاد ہے. کیا فرمایا کہ سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس لیے سفر تو سفر ہی رہے گا، کیسا بھی آسان ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن گھر والوں کی جدائی، گھر سے دوری، گھر پر جو آسانی اور سہولت ہوتی ہے وہ کچھ سفر میں تھوڑی ملنے والی. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سفر ہوتا ہے، کیسا بھی ہو پر خطر ہوتا ہے، خطرے سے بھرا ہوتا ہے. کون جانتا تھا کہ مرحوم جنید جمشید یہ پلین میں بیٹھ کے گئے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والی بھی ساتھ میں ہیں، کہ یہ ان کا آخری سفر دنیا کا ہوگا اور اسی سفر میں آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا. کس نے جانا تھا؟ یہ کس کو پتا تھا؟ سب کچھ صحیح تھا، لیکن کب انہونی ہو جائے، کب کیا ہو جائے، کون کہہ سکتا ہے. ضیاء الحق مرحوم، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور کرے. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی، لیکن بہرحال مرزا صاحب پاکستان کی تاریخ میں کوئی پرائم منسٹر اس کے جیسا نہیں گزرا کہ جو اسلام کو پسند کرتا ہو اور اپنے طور پر جتنا وہ اسلام کو نافذ کر سکتا تھا اس نے کیا. 100% تو کامیابی نہیں ملی، لیکن اس نے اپنے نام میں جو معنی، مفہوم، میننگ چھپا ہوا ہے، اسی طرح اس نے کچھ نہ کچھ روشنی وہ پھیلائی اسلام کی. اسی کے دور میں شروع ہوا کہ کوئی بھی کانفرنس شروع ہوتی تھی، سب سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، اور قرآن کریم سے بھی اس کو عشق تھا. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت کی ایک کتاب ہے، مختلف شخصیات پر مختلف مضامین حضرت نے لکھے ہیں جو چھپ چکے ہیں، جس کا نام ہے نقوش رفتگاں. اس میں ضیاء الحق مرحوم کے تعلق سے حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن کریم سے تو محبت تھی ہی، اسے اللہ والوں سے بھی محبت تھی. اور دلیل میں یہ بات پیش کی کہ ضیاء الحق مرحوم کی اولاد کے جو نکاح ہوئے وہ بالکل سادگی کے ساتھ ہوئے. چند ایک لوگ موجود تھے اور نکاح باقاعدہ انہوں نے حاضری دی ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور ان سے نکاح پڑھوایا. اور فخر برطانیہ حضرت مولانا یوسف موطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب میرے پاس ہے، اس میں حضرت نے ذکر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ضیاء الحق کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تو اس سے پہلے میں نے خواب دیکھا. حضرت نے وہ پورا ڈیٹیل سے انہوں نے خواب ذکر فرمایا اور کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ
اس میں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. تو یہ بھی تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے. یہ ضیاء الحق کے تعلق سے ہے. ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, مجھے صرف ایک بات آج بتانی ہے. تو کہاں کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں اور خواب میں پوری سورہ بروج کے اخیر میں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اب دیکھیے, خواب تو سب دیکھتے ہیں, لیکن ہر خواب کہے جانے کے لائق بھی نہیں ہوتے, اور تعبیر بھی ہر آدمی نہیں جانتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا مرحوم, جن کا میں نے تذکرہ کیا, مولانا یوسف موطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جہاں اور کمالات اور خوبیوں سے نوازا تھا, وہیں پر وہ بہت بڑے معبر بھی تھے. خواب کی تعبیر کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا, اور آپ یوں بھی تعبیر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ نام کا بھی اثر ہے. قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بتایا کہ ہم نے آپ پر احسان کیا, کہ آپ کو کیا عطا فرمایا, خواب کی تعبیر کا علم. تو ان کا بھی نام یوسف تھا. اور 10ویں محرم الحرام کو انتقال ہوا ہے. اور کہاں انہوں نے پڑھا؟ راندیر جامعہ حسینیہ میں. تو لوگ جہاں پڑھتے ہیں, کوئی دیوبند پڑھتا ہے تو قاسمی کہتے ہیں. اب قاسمی کہنا چاہیے کہ نہیں, اس پہ بھی اب بحث. اور پھر سہارنپور والے مظاہری کہتے ہیں, تو گویا حضرت حسینی تھے. مولانا یوسف موطالعہ علیہ الرحمہ کی جامعہ حسینیہ میں پڑھا. اور حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ کب پیش آیا؟ اللہ کے بندو, اس طرح بولتے ہو کہ نہ مجھ تک آواز پہنچتی ہے اور نہ کچھ جو ہے سمجھ میں آتا ہے. نورانی بھائی, نور ڈالو تو کچھ اس طرح ڈالو کہ میرے قلب و جگر پہ بھی پڑے. پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا, شاعر کہتا ہے پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا, خدا نہ کرے کچھ نہ سمجھے کوئی. تو ویسی جو ہے وہ تو آپ تو بات کرتے ہو. بہرحال 10ویں محرم الحرام کو تو دیکھیے وہاں بھی نسبت ہو گئی حسینی. حضرت حسین کا انتقال کہاں ہوا؟ حالت سفر میں. سفر کیسا تھا؟ دینی تھا. حضرت کا انتقال کہاں ہوا؟ حالت سفر میں, ہے نا نذیر بھائی. اور سفر کیسا تھا؟ دینی تھا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب نظام ہے. اور یہ بھی کہ پیدائش بھی حضرت کی محرم کی, انتقال بھی محرم کا, اور تاریخ بھی تقریباً ایک. اور یہی معاملہ حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور انتقال کا دن بھی وہی. تاریخ وہی اور مہینہ بھی جو ہے اسلامی وہی. بہرحال تو حضرت نے لکھا وہ پوری تعبیر اخیر میں کہ ضیاء الحق, کہ میں نے بچوں سے کہا کہ اس سے مراد ضیاء الحق ہے, کچھ ہونے والا ہے. تو کہا کہ اخیر میں یہ بھی کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. آپ نے سنا ہوگا پورا طیارہ جل کر تباہ ہو گیا, لیکن ضیاء الحق مرحوم کے پاکٹ میں, جیب میں قرآن کریم تھا. چودھری صاحب, وہ ویسا کا ویسا ہی رہا, اسے کچھ نہیں ہوا, اسے کوئی آنچ نہیں آئی. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا, سفر ہی ہوتا ہے, اور مشکلات بڑا ہی جو ہے وہ سفر ہوتا ہے, چاہے کتنی ہی سہولیات جو ہیں آج وہ میسر آ جائے. اسی لیے قرآن کریم نے جہاں پر زکوٰۃ کے مصارف کا بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ میں اور آپ اور صاحب نصاب آدمی زکوٰۃ کس کو دے سکتا ہے, تو قرآن کریم نے تفصیل بیان کی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل. کیا فرمایا؟ وابن السبیل کیا معنی؟ ابن
عربی لفظ ہے، آپ جانتے ہیں کیا معنی؟ بیٹا، اور سبیل یعنی راستہ. ہم بولتے ہیں نا کہ فی سبیل اللہ، یعنی کس میں؟ اللہ کے راستے میں. تو قرآن نے کہا کہ وابن السبیل، کہ راستے کا بیٹا. اور راستے کا بیٹا سے مراد کون ہے؟ مسافر. وہ اپنے مقام پر ملینر ہے، بلینر ہے، لیکن سفر میں گیا. اور سفر سے مراد سفر شرعی ہونا چاہیے. ہاں شیخ زمن یاد رکھیو، سفر دو ہوتے ہیں. ایک سفر عام، ابھی میں گھر سے مسجد تک آیا، آپ گھر سے مسجد تک آئے، یہ بھی سفر ہے، لیکن یہ سفر شرعی نہیں ہے. سفر سے مراد سفر شرعی، یہ جو ہے وہ مراد ہے. تو ایک بندہ گیا اور اپنے مقام پر ملینر بلینر ہے. اب تو خیر بہت سے سہولت کی راہیں میسر ہے، کریڈٹ کارڈ ہے اور بھی کچھ ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. اور اب بھی کچھ دنیا بھر میں تھوڑی ایسا ہے. آج بھی وہ شکل جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے. اب اس آدمی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، پیسہ ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، یا یہ کہ گم ہو گیا، گر گیا کہیں پر. اب راستے میں اسے بھی پیسے کی ضرورت ہے، تو کوئی بندہ اسے للہ رقم دینے کو تیار نہیں، کوئی بندہ اسے صدقے کی رقم دینے کو تیار نہیں. صدقے سے عام صدقہ مراد. اور صدقے سے یہاں قرآن کریم میں جو آیت میں نے پڑھی وہ زکوٰۃ مراد ہے. تو زکوٰۃ اگر کوئی آدمی اس کو آفر کرتا ہے کہ میں تجھے زکوٰۃ کی ہنیم پائی رقم دیتا ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ اپنے مقام پر چاہے ملینر یا بلینر ہے، لیکن زکوٰۃ قبول کر سکتا ہے. اور کیسی قبول کر سکتا ہے جاوید بھائی؟ واپس لوٹانی بھی نہیں ہے، ریٹرن بھی نہیں کرنی کہ بھائی اب زکوٰۃ اس نے لے لی تو اپنے مقام پر آ کر جتنی رقم اس نے زکوٰۃ کی لی ہے وہ واپس دے دے. ہاں وہ دینا چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت اسے مکلف نہیں کرتی. تو بہرحال سفر کے تعلق سے ہم نے موضوع ہم نے پکڑا ہے، کل سے سفر کا بیان ہے. تو یہ پہلے میں نے ایک تمہید قائم کر دی کہ اگلی بات سمجھنا آسان ہو آپ کو، کہ سفر آج بھی چاہے کتنی ہی سہولت اور آسانی میسر ہو، شریعت نے جو رخصت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی ہوئی تھی، وہی رخصت آج کے مسلمان کو بھی ملے گی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ ملے گی. اور یہاں حضور کی ایک عادت یاد رکھو. ہاں ابن جوزی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اور حدیث بھی ہے ویسے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو راستے ہوتے، ایک آسان راستہ اور ایک اس کے مقابلے میں، جو آسان ہے اس کے مقابلے میں سعید بھائی مشکل راستہ. تو یہ حضور کی ہمیشہ کی عادت تھی، یہ نہیں کہ ایک دو مرتبہ ایسا کیا. حضور کی ہمیشہ کی عادت تھی کہ آسانی والے راستے کو کیا کرتے تھے؟ اختیار کرتے تھے. کیوں؟ وائی. اس کو کتاب کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ایک راستہ رخصت کا ہے اور دوسرا راستہ عزیمت کا ہے نا اسماعیل چچا؟ آپ نے نام سنا ہوگا کہ دو ہے، ایک رخصت اور دوسری چیز ہے عزیمت. رخصت یعنی آسانی والا راستہ، اور عزیمت اس کے مقابلے میں کہ ذرا ہارڈ ہے وہ. لیکن حضور کی ہمیشہ کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو راستے ہوتے تو ہمیشہ کون سا راستہ اختیار کرتے؟ کون سی چیز اختیار کرتے؟ کون سا کام کرتے کہ جو آسان ہوتا؟ وائی. کیوں؟ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسی میں عبدیت زیادہ ہے، کہ اللہ کو یہ نہیں دکھایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھ میں یہ سکت ہے، مجھ میں یہ قوت ہے، مجھ میں یہ طاقت ہے. نہیں اللہ، تو نے جو ہے جب رخصت رکھی ہے، تو نے دو راستے جو ہیں وہ میرے سامنے رکھ کے مجھے بتایا، تو میں تو آسانی والا راستہ جو ہے وہ اختیار کروں گا. یہی وہ راز ہے
یہاں آپ کو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی فقاہت اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت، دور رس نگاہ، اس کو آپ مان جاؤ گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے، تمام ائمہ اربعہ جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں شیخ زمن سفر کے اندر رخصت پہ عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں کچھ نہیں بول رہے ہیں، کیوں کیسے بولے؟ کچھ میں میڈم ڈوسا میں تھوڑی ہوں، معلوم ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو بہرحال حضرت کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، چاہے آپ رخصت پہ عمل کرو، چاہے آپ عزیمت پہ عمل کرو، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہاں یہ وہ دررس نگاہ ہے، یہ وہ فقاہت ہے، یہ وہ بصیرت ہے، یہ وہ نقطہ ہے جو انہوں نے پکڑا ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت میں دیکھا تو حضور نے ہمیشہ کس پہ عمل کیا؟ ہاں، آسانی پہ۔ دو اور مثال دوں، ابھی حج کے زمانے گئے، دو مثال خالی دے دوں، وقت ہو رہا ہے۔ حضور کی عادت شریفہ تہجد پڑھنے کی ہے نا، 15ویں پارے میں ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ تم تہجد کی پابندی کیا کرو، من جملہ اور کام جو کرنے ہیں کہ جو مقام محمود تک پہنچائے گا، اس میں ایک کام، ایک عمل یہ تہجد کی پابندی ہے۔ تو حضور ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے سال بھر۔ ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں پڑھ پائے کسی وجہ سے، لیکن جان بوجھ کر نہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے، تو دن میں حضور نے پھر کیا کیا ہے؟ ویسے معمول تھا زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھنے کا، اس سے زیادہ تہجد کی رکعت نہیں ہے۔ وہ جو 11 رکعتیں پڑھنے کی روایت آتی ہے تو اس میں 3 وتر بھی شامل ہیں۔ 8 میں 3 کو شامل کرو تو کتنے بن جاتے؟ 11 بن جاتے ہیں نا۔ ہاں تو حضور ذرا زائد پڑھتے تھے، 12 رکعت پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اصل وقت جو پڑھنے کا تھا وہ چلا گیا، تو اب اس کی کیا ہو جائے؟ تلافی ہو جائے۔ تو اس کے لیے 8 کی جگہ کتنی پڑھ لی؟ 12 جو ہے وہ پڑھ لی، کچھ رکعت جو ہے وہ زائد پڑھ لی۔ یہ تو جان بوجھ کے تہجد نہیں چھوڑا، لیکن سیرت طیبہ میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ جہاں حضور نے جان بوجھ کر تہجد نہیں پڑھا ہے، جان بوجھ کر، اور وہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے۔ اور کہاں نہیں پڑھا ہے؟ کہ حضور نے نبوت کے بعد ایک حج کیا ہے، اور جب حضور چلے ہیں عرفات سے مزدلفہ کی طرف، اشرف بھائی، تو عرفات سے مزدلفہ چلے۔ مزدلفہ میں ہم عرفات میں حاجی مغرب نہیں پڑھتا، وہ کہاں جاتا ہے؟ مزدلفہ جاتا ہے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں ساتھ میں جمع بینس صلاتین وہ جو ہیں وہ پڑھتا ہے۔ اب حج کا سفر تھکا دینے والا، اور حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، تو حضور سب کی رعایت رکھتے تھے۔ امیر جو ہوتا ہے نا، ہاں اس کو اپنے آپ پہ نگاہ نہیں ڈالنی فقط، بلکہ ساتھ میں جن ساتھیوں کو لے کر جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، ورنہ کچھ لوگ ہوں گے کہ بغیر کہے امیر صاحب ایسا کر رہے ہیں تو وہ دیکھا دیکھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے حضور کی سیرت میں یہ سب چیزیں بھی سیکھنے کی ہے، ہم سرسری طور پہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے سنا، خود حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ سیرت طیبہ پڑھو تو ہر سطر پہ، اور ہو سکے تو ہر جملے پہ اعتکاف کرو۔ کیا فرمایا؟ اعتکاف کرو۔ اعتکاف کا کیا مطلب؟ ٹھہرو، یعنی سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں نے یہ سیرت کا یہ باب شروع کیا
یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں سے کیا نصیحت حاصل ہو سکتی ہے، اس میں سے میں کیا عبرت پکڑ سکتا ہوں، اس سے میں کون سا سبق لے سکتا ہوں، سرسری طور پہ پڑھتے ہوئے مت گزر جاؤ۔ تو فرمایا کہ اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں اس سے سمجھنے کی ہے۔ تو حضور نے یہ رعایت کی امتیوں کی، اور قیامت تک جو حاجی آئیں گے ان کے لیے اپنا خود کا ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا۔ اور حضور نے تہجد نہیں پڑھی، کیوں؟ تھکے ہوئے بھی تھے، اور ابھی حج کا سفر جاری تھا۔ تو یہ یہاں علماء لکھتے ہیں جان بوجھ کے حضور نے نہیں پڑھی ہے۔ جب حضور نے نہیں پڑھی تو صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی نہیں پڑھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ آرام کر لیا۔ جب میں حج کو گیا اللہ کی توفیق سے 2010 میں، تو ہمارے گروپ میں ایک بڑے عالم تھے، تو انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ بھائیو سنو، آج کی رات میں ہم سب بیدار ہے، تہجد پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ نائٹ ہے، یہ وہ شب ہے، یہ وہ رات ہے، اور آج حضور کا ایک ایسا عمل ہے، آج کی رات میں تہجد نہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، آج کی رات میں تہجد نہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ ویسے حضور کے لیے تہجد سنت نہیں، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ کیا تھی؟ واجب تھی۔ واجب عملاً فرضی ہوتا ہے، عملاً واجب وہ فرضی ہوتا ہے، حضور کے لیے جو ہے وہ تھا دوسرا موقع۔ پھر بات ختم کرتا ہوں۔ عرفہ، اس دن کے روزے کی کتنی فضیلت ہے، حضور نے باقاعدہ مسلم شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے کہ روزہ رکھو، فضیلت بتائی، لیکن جب حضور حج میں گئے ہیں روزہ نہیں رکھا۔ یہاں بھی صحابہ کا خیال، حاجیوں کا خیال، امتیوں کا خیال، اور حضور کو تو اللہ نے طاقت دے رکھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات جنہیں ہم کہتے ہیں، خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، اور اس کو میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، مجالس میں۔ حضرت فرماتے تھے کہ الحمدللہ، مولانا قاسم نانوتوی، میں نے اللہ کا اتنا ذکر کر لیا ہے کہ اب میں آخری سانس تک پانی کا ایک گھونٹ نہ پیوں، کھانے کا ایک لقمہ نہ کھاؤں، میں زندہ رہ سکتا ہوں، میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ آپ کہیں گے کھائے پیے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے؟ تو بھائی پیٹو لوگوں نے تھوڑی سمجھ میں آئے ہاشم بھائی، سمجھ آئے گا یہ نہیں آئے گا ہم کو؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ یہی ذکر اللہ جنتیوں کی خوراک ہوگی۔ આપણે તો પણ શું છે નુરાનીભાઈ હેલું જ જોયા કરલું કે વલકુમ ફીહા મા તશ્તહી અનફુસુકુમ, આપણને આ જ દેખાય کہ جنت میں تو ایک سے ایک، ٹھیک ہے وہ ملنے والا ہے لیکن پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو کھانے سے پہلے کیا رکھتے ہیں ہم، اس کو فواکہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کچھ پھل فروٹ رکھ دیے، کچھ میٹھی چیز رکھ دی ہم نے، تو اس کو کیا بولتے ہیں، فواکہ۔ تو جنت میں یہ وہ چیز ہے۔ باقی اصل خوراک کیا ہے؟ ہر سانس کے ساتھ وہ ذکر اللہ ہوگا، یہی جو ہے وہ ہے۔ تو جب مولانا قاسم نانوتوی ایک ادنا امتی ہے، ایک عام امتی ہے، ٹھیک ہے اللہ نے ہمارے مقابلے میں اور اوروں کے مقابلے میں ایک مرتبہ و درجہ دیا تھا، جب وہ رہ سکتے ہیں بھوکے پیاسے تو کیا حضور عرفہ میں ایک دن بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے؟ ارے جواب دو، رہ سکتے تھے نا، لیکن یہی کہ آسانی کو اختیار کرتے تھے، اس میں عبدیت ہے۔ اور قیامت تک جو حاجی آئیں گے، آج بھی عرفہ کے اندر آپ جا کے دیکھو حاجی پریشان ہوتا ہے، ہاں بظاہر کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضور، اب بہت سے لوگ ہو سکتا تھا حضور کی اتباع میں روزہ رکھ لیتے، لیکن حضور نے روزہ نہیں رکھا۔ اور صرف یہ نہیں کہ نہیں رکھا اور خاص خاص لوگوں کو پتہ تھا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منگوایا۔ کیا منگوایا؟ دودھ کا پیالہ منگوایا، اور دودھ کا پیالہ منگوا کر سب کے سامنے حضور نے کیا کیا؟
دودھ کو پیا ہے۔ اس لیے دیکھو عوام چاہے کچھ سمجھے، ہم میں سے آج کل بہت سے لوگ بیچارے بزرگی کا دعویٰ ہے یا یہ کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، وہ کبھی ان بڑے دنوں میں نفلی روزہ نہیں رکھتے۔ 15ویں شعبان نہ وہ لوگوں اذان دے تاہری اندر آوے نہیں، عرفانہ دیوسے اندر آوے نہیں، امام صاحب نے مول صاحب کے تو کیا ہارا روزو نہیں چھوڑا بدنا ہم بھی تو اسماعیل چاچا کو بیچارے لوگ ہیں۔ ہاں یہ مخلوق کا ڈر، نبی سب کے سب کیا ہوا، اللہ تو جانتا ہے نا، مخلوق کو نہیں کھانا ہے، یہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو عرفہ کے دن حضور نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ بہرحال تو سفر ہوتا ہے، کیسا بھی ہو پر خطر ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو کا بھی آج کا سفر یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور کل انشاءاللہ چھٹی، منڈے کو ملیں گے، پیر کو جو ہے وہ ملیں گے، ویسے جمعہ کو ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔